ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. وفي رواية عن حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم. ابو حنیفہ حماد سے اور ابراہیم نخعی سے اور اسود سے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ پابندی اٹھا لی گئی ہے دین کے احکام کی تین افراد سے. ایک تو وہ بچہ جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، اور بڑا نہ ہو جائے کہ آگے جو فی روایت کے اندر جو یہ حدیث آ رہی حتی یحتلم، اس کے معنی یہ ہے کہ بالغ نہ ہو جائے. جب بالغ ہو جائے گا اس کی تو پھر اس صورت میں وہ مکلف ہوگا احکام شرعیہ کا. اس سے پہلے جب تک وہ بچہ ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں نافذ ہوتا شریعت کا، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے. اس حالت میں بھی اگر حکم شرعی نافذ کیا جائے تو وہ اس کی قدرت سے باہر ہے. جہاں تک بالغ ہونے کا مسئلہ ہے وہ اصل تو یہ کہ علامات ہیں کہ لڑکا ہے تو اس کو احتلام کا معنی یہ ہے کہ بدخوابی ہو، اور لڑکی ہے تو اس کو پیریڈ شروع ہو جائیں. ورنہ عام طور پر یہ ہے کہ 15 سال کم سے کم جو یہ عمر مانی جاتی ہے اور 18 سال زیادہ سے زیادہ بالغ ہونے کی. لڑکی کے بارے میں بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ وہی عمر ہے، اور زیادہ اکثر فقہا اس طرف گئے ہیں کہ 13 سال کی عمر عام حالات میں لڑکی کے واسطے بلوغ کی مانی گئی ہے اگر علامت ظاہر نہ ہو. اور اسی طرح سے دوسرا فرد جو ہے وہ پاگل ہے، دیوانہ، حتی یفیق، یہاں تک کہ اس کا جنون ختم ہو جائے. لیکن یہ معتو نہیں ہے کہ نیم پاگل جس کو کہتے ہیں، کبھی بات صحیح کرتا ہے کبھی ایک بے وقوفی کی بات کرتا ہے، وہ نہیں، بلکہ مجنون واقعی پاگل ہے، دیوانہ ہے. اب چاہے وہ مجنون جو ہے وہ اتنا پاگل نہ ہو کہ پتھر مار رہا ہے اور لوگوں کو ستا رہا ہے، اتنا نہ ہو، لیکن عقل بالکل اس کی مغلوب ہو. ایسا مجنون جو ہے وہ بھی غیر مکلف ہے یہاں تک کہ اس کو صحت ہو جائے. وعن النائم حتی یستیقظ، اور سونے والا جو ہے وہ بھی یہ تیسرا فرد ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. تو یہ مکلف نہیں. ایک مثال میں دے کر کے سمجھا دیتا ہوں. مثلا کسی دیوانے نے اپنے اسی دیوانگی کے اندر، یا سونے والے نے، یا مثال کے طور پر بچہ بچپن میں کسی کی شادی کرتی، نابالغ ہے، اور اس نابالغی کی حالت میں اس نے جو ہے وہ اسی اپنی بیوی کو کہہ دی طلاق نہیں پڑے گی. وہ نابالغ ہے، وہ بچہ 10 سال کا بچہ. ہندوستان اور پاکستان میں بعض برادریوں میں رواج ہے چھوٹی عمر میں بچے کی شادی کر دیتے ہیں، گود میں اٹھا کے لے جاتے ہیں اسے. تو اگر ایسا بچہ طلاق دے نہیں پڑے گی. وہ دیوانہ اگر واقعی دیوانہ ہے، اس نے اس دیوانے پن کے اندر، جبکہ اس کو کچھ ہوش ہی نہیں بالکل، کیا وہ کہتا ہے کیا نہیں، کدھر کو جانا ہے کیا نہیں جانا ہے، تو ایسا اگر دیوانہ اس کے منہ سے لفظ طلاق نکل جائے تو طلاق نہیں پڑے گی. اسی طرح سونے والا سو رہا ہے، سوتے میں اس نے بالکل غافل سو رہا ہے، اس کے منہ سے طلاق نکل گئی، طلاق نہیں پڑے گی. یہ غیر مکلف ہیں. یہ سب یہ حالتیں جو ہیں ان پر احکام شرعی نافذ نہیں ہوتے. تو یہی ہے دونوں روایتوں کا حاصل. اس واسطے قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے اور اس کے سامنے یہ مسئلہ آئے اور تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ ہاں اسی طرح سے فیصلے میں اس کا لحاظ اس کو کرنا ہوگا.